أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے
اس سورہ مبارکہ کے آج کے درس میں ہم نے یہ دو اہم آیات پڑھی ہیں، 23ویں اور 24ویں نمبر کی آیت۔ اس سے قبل سورہ یوسف کے آغاز سے لے کر 22ویں آیت تک ہم نے تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو پڑھا جن کو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا۔ یہ وہ قصہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ احسن القصص، اللہ خود یہ فرما رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ قرآن پاک میں جتنے واقعات انبیاء کرام علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے عمدہ واقعہ وہ یہی واقعہ ہے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، یہاں جدہ میں عبداللہ بن مسعود تحفیظ القرآن کے اس ادارے میں ہم نے آج ان دو آیات کو پڑھا ہے اور ہمارے درس کا آغاز ہوا۔ آپ کو علم ہے کہ آج اس نئے سال کی جو کہ ہجری سال شروع ہوتا ہے محرم سے، 1432 ہجری ہے یہ، اور محرم کی 25 تاریخ ہے، یعنی یہ پہلا مہینہ ہے ہجری اسلامی نئے سال کا، اور جو سن عیسوی ہے اس اعتبار سے آج 2010 کا جو برس تھا اس کا آج آخری دن تھا، 31 دسمبر۔ کل کا سورج جب طلوع ہوگا انشاءاللہ تو وہ 1 جنوری ہوگی اور 2011 سن عیسوی گویا کہ نیا سال کل سے شروع ہوگا۔ یہ سن عیسوی کا جو 2010 ایک برس گزر گیا اور سن ہجری میں 1431 ہجری وہ سال گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ ہم سب اپنی گزشتہ زندگی پہ ذرا نظر ڈالیں، غور کریں۔ روزانہ جو ہم تاریخ چینج کرتے ہیں، تاریخ تبدیل کرتے ہیں اپنے کیلنڈر اور تقویم میں، تو ظاہر ہے نئی تاریخ ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہر آنے والا دن اور ہر جانے والا دن ہمارے لیے اس میں کتنے سبق ہیں، کتنی عبرتیں ہیں، کتنے درس ہیں۔ یہ سال جو گزر گیا، اس سال میں کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے ملنے جلنے والے تھے جن سے ہمارا تعلق تھا آپ سب کا۔ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی تھے اور بالکل آپ اور ہم سے زیادہ صحت مند تھے، لیکن ان کا وقت پورا ہوا اور وہ اپنا مقرر وقت پورا کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ یہ جو آئندہ ایک برس یا نیا برس جو شروع ہوا یا ہو رہا ہے، مجھے آپ کو کسی بھی انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ آئندہ برس ہم پورا کر پائیں گے یا اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ تو یہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہر آنے والا دن اور ہر جانے والا دن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم موت سے مزید قریب ہو گئے اور زندگی سے مزید دور ہو گئے۔ آئندہ کل کا جو دن آئے گا وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے بقول امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا جو حصہ مقرر کیا گیا تھا اس میں سے کچھ کم ہو گیا ہے۔ موت کے آپ قریب ہو گئے، زیادہ قریب ہو گئے۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی باقی ہے۔ ہمیں
تیاری کرنی چاہیے آخرت کی، موت کی، قبر کی۔ ترمذی کی وہ حدیث جو اپنے اس درس میں ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند سمجھدار مسلمان وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانا کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا، عبث فضول نہیں بھیجا، مجھے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کے اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، توحید کی دعوت اس کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کی دعوت اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت اور فکر آخرت تھی، اور ہم نے اپنے انہی دروس میں کئی بار اس نقطے کو بیان کیا کہ ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضرورت زندگی۔ مقصد زندگی، ضرورت زندگی یا ضروریات زندگی میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر رہنا، بسنا، گھر بنانا، شادی کرنا، رشتے طے کرنا، معاملات کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، نوکری کرنا، تمام جو امور ہیں یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، زمین کو آباد کرو، تجارت کرو اور سب کچھ کرو جو شریعت اور دین کے دائرے کے اندر ہو، لیکن اپنی زندگی کا مقصد ان چیزوں کو نہ بناؤ۔ یہ دنیا کی تمہاری اس زندگی کی ضرورتیں ہیں، مقصد زندگی اللہ کی عبادت اور فکر آخرت ہے۔ اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، دین نے، علماء نے کبھی بھی تجارت سے منع نہیں کیا، لین دین سے منع نہیں کیا، کسی چیز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو دین کے دائرے کے اندر۔ اکبر کا ایک شعر ہم بارہا سنایا کرتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ، اونچے اڑو، زمین پہ رہو، جو کچھ بھی کرو، مگر اپنی حقیقت اور اللہ کو مت بھولو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو سال ہمارا گزر گیا اس کے بارے میں یہ ایک تذکیر تھی سب کے لیے کہ ہم اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنی زندگی کی حقیقت پہ غور کیا اور موت کے بعد والے مرحلے کی تیاری کی۔ اب ہمارے بڑے بوڑھے والدین اور ملنے جلنے والے کتنے ایسے ہیں جو اس وقت قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، قبروں میں ہیں، وہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن جو عمل کیا تھا وہ قبر میں اس کو ان کا نتیجہ اور بدلہ مل رہا ہے، اور نیکی جو کر کے چلے گئے، چھوڑ گئے اپنے پیچھے صدقہ جاریہ، صالح اولاد، گھر والے، ملنے جلنے والے، یا ایسی نیکی جو ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ نیکی اور اس نیکی کا اجر و ثواب ان کو قبر میں مل رہا ہے۔ ہم عموماً اور خصوصاً چونکہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمام اہل ایمان کے لیے دعا کیا کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات۔ تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مرحوم جو بھی ہمارے ملنے جلنے والوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان کے لوگوں میں ہمارے ساتھ دین کی نسبت سے جو تعلق تھا، ہمارے درس کے کتنے ایسے ساتھی ہیں، ایسی خواتین ہیں جو اس وقت یاد آ رہے ہیں، ہمارے اس درس میں وہ آیا کرتے تھے، ہم سے تعلق تھا، اس وقت وہ اللہ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی، اور ہم اپنے والدین کے لیے اور تمام رشتہ داروں اور اساتذہ اور بڑوں کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک گھڑی میں ان کی قبروں پہ انوار و تجلیات کی بارش برسا دے، اور سب کی قبروں کو اے اللہ تو جنت کے باغات بنا دے، اور تمام اہل ایمان کی اے اللہ تو مغفرت فرما دے،
اور اے میرے مولا جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی خطاؤں سے درگزر فرما دے، اور تیری اس کتاب سے جو تعلق ہے اس کو قبول فرما کر تو ہماری خطاؤں سے گناہوں سے درگزر فرما کر ہماری مغفرت فرما دے۔ اور وہ لوگ جو ہم سے دین کے اعتبار، دین کی نسبت، دین کے حوالے سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اے اللہ سب کی زندگی میں، کاروبار میں، صحت میں، عافیت میں، اولاد میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ان کی اور ہم سب کی مغفرت عطا فرما ہم سب کو، اور اے اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اور اے اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح یہاں دنیا میں اپنی اس کتاب کے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، درس کے لیے ہم سب کو تو نے اکٹھا کیا، ہماری ماؤں بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بھائیوں اور بزرگوں کو، ہم سب کو اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اور جنت میں داخلے کے بعد ہمیں وہاں پر بھی یہ توفیق عطا فرما کہ جب وہاں ہم جائیں تو وہاں بھی تیری اس کتاب کے اسی طرح درس کے لیے ہم وہاں اکٹھے جمع ہو جائیں۔ آمین آمین آمین۔ تو وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم ارشاد مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ من احسن فیما بقی، من احسن فیما بقی غفر له ما مضى، جس نے اپنی آئندہ زندگی اچھی کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ اچھی زندگی گزاری، تو گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ کئی محدثین نے اس صحیح حدیث کو نقل کیا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے من اساء فیما بقی، اور جس نے اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں پر توبہ نہیں کی اور آئندہ بھی اپنی زندگی میں اپنی اصلاح نہیں کی، تو گزشتہ اور آئندہ دونوں کے گناہوں میں اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم سب سچے دل سے اپنے تمام گناہوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کریں، اور آئندہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا عہد کریں، تاکہ ہماری آئندہ زندگی اچھی زندگی گزرے اور وہ ایسی زندگی ہو جو دین اور شریعت کے تابع ہو۔ یوسف علیہ السلام کے ان واقعات میں ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں خرید لیا گیا، اور عزیز مصر نے اپنے گھر میں ان کو عزت و احترام سے رکھنے کا اپنی بیوی کو حکم دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ یوسف علیہ السلام کے ان واقعات میں مختلف مقامات پر مختلف آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی یوسف علیہ السلام کی ان اہم صفات کو بیان فرما رہا ہے جن اہم صفات اور اہم نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ وہ تمام چیزیں ان مختلف اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھی ہیں۔ ان میں ایک یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والے بندوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے جن اہم نیکیوں کو اپنایا ہوا تھا ان میں ایک نیکی تھی احسان والی نیکی، اور ہم نے گزشتہ دروس میں یہ بتایا تھا کہ احسان کا ایک معنی وہی ہے جو مشہور حدیث جبریل میں آیا کہ احسان یہ ہے کہ تم
عبادت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، یوں گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فإنہ یراک، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین تصور بن جائے گا تو گناہوں سے دور رہو گے۔ اور احسان کا ایک معنی یہ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر کرنا، وہ صبر جو یوسف کو ان کے والد نے سکھایا تھا۔ بار بار والد یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں فصبر جمیل، فصبر جمیل، فصبر جمیل، ایسا صبر جو دیکھنے والے کو بھی نظر آئے۔ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا صبر جمیل کے کئی معانی لکھے ہیں علماء نے، ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس شخص کی گفتگو سے اور اس شخص کے حالات سے یہ پتہ لگے کہ ہاں یہ صابر بندہ ہے، یہ ہے وہ جس کو اللہ نے کتنا آزمایا، کتنی بیماریاں، کتنی تکلیفیں، کتنی آزمائشیں، سب کچھ، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا نام ہی لیے ہوئے ہے، اسی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے، شکوہ شکایت نہیں ہے زبان پہ، نہ اللہ کی نہ مخلوق کی۔ اور یہ صبر بہت مشکل ہے، اسی لیے جمیل کا لفظ آیا۔ جمیل جمال سے ہے، جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو جمال اور جمیل کا معنی یہ ہوا یہ کہ ایسا ویسا صبر نہیں ہے، یہ ایسا صبر ہے کہ دیکھنے والا بھی سمجھ جائے کہ ہاں یہ ہے صابر بندہ۔ جو پرانی امتوں میں گزرے کہ آری سے چیر دیے گئے، آری سے چیر دیے گئے، جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، یہ ہے وہ، اور وہ جو دنیا میں صبر کرتے ہیں، گھر والے یا پڑوس والے یا لوگ یا معاشرہ یا ماحول یا تکلیف، لوگ پریشان کرتے ہیں دین میں، اور دین کی دعوت دیتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے، قرآن کی دعوت دیتے ہوئے، اچھائیوں کی تلقین کرتے ہوئے، پاک صاف زندگی گزارتے ہوئے، قدم قدم پہ آزمائش، قدم قدم پہ رکاوٹ، قدم قدم پہ پریشانی، قدم قدم پہ تکلیف، قدم قدم پہ اذیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں آپ کو اس سے بہت بے چینی، گھٹن ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ تو صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے رہیے، مرتے دم تک اللہ کو یاد کیجئے، ان کا معاملہ ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو قدم قدم پہ آزمایا گیا۔ ایک آزمائش تھی دشمنی اور حسد والی آزمائش، وہ بھی سخت تھی، بھائیوں نے حسد کیا، نفرت پیدا ہوئی، اور اس بھائیوں کے اس حسد کی وجہ سے، بھائیوں کی نفرت کی وجہ سے، بھائیوں کی دشمنی کی وجہ سے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، وہ بھی آزمائش تھی۔ اب اس سے بڑی آزمائش ہے کہ اب عشق اور محبت والی آزمائش، وہ وقت کے بھائیوں نے نفرت کی، اور اب یہ وقت کے جس گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس گھر کی مالکن آپ پہ فریفتہ ہو گئی، اور وہ آپ کو چاہنے لگی اور آپ کو ورغلانے لگی۔ اب یہ اس سے بڑی آزمائش۔ وراودته التي هو في بيتها،
جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، التی ہوا فی بیتہا، وہ گھر کی مالکن جس کے گھر میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ ان کو پھسلانے لگی. راود یراود مراودتن، آنا جانا، ارادہ کرنا، وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ نیت اور وہ ارادہ اور وہ عزم جو شدید ضرورت کے تحت انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے. نفسیات سائیکالوجی کے ماہرین نے کہا، بعض نے کہا کہ ارادے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، مراودہ. اور مراودہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم جس کی خواہش کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری خواہش نہیں کر رہا، تم جس کام کو بسہولت کرنا چاہتے ہو وہ کام اس سہولت اور آسانی سے ہو نہیں پا رہا. اور مراودہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ نرمی اور رقت اور ایک خاص انداز سے کسی کو اپنے طرف مائل کرنا. مراودہ، مراودہ، راود یراود، اپنی طرف مائل کرنا، گناہ کی دعوت دینا. اور ظاہر ہے ہر زبان میں ہر زمانے میں اس کے الفاظ اور جملے بدلتے رہتے ہیں کہ کس طریقے پہ گناہ کی دعوتیں دی جاتی ہیں. شعر و اشعار کی زبان میں بھی اور مختلف میسج کے ذریعے بھی پیغامات بھیجے جاتے ہیں. تو مختلف شکلیں ہیں دوسروں کو ورغلانے کی، گناہ پہ آمادہ کرنے کی، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر، آئی لو یو، اس کے نام پہ جو بھیانک قصے ہوتے ہیں اور خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. پاک دامنی کا جنازہ نکل جاتا ہے لو کے نام پہ، جس کو محبت کہتے ہیں. اسی لیے اسلام میں محبت کی، عشق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں پاک دامنی والی زندگی ہے یا نکاح کر کے شادی کرنے والی زندگی ہے. اسلام میں نوجوانوں کو یہ اجازت ہرگز نہیں دی کہ وہ لو کے نام پر، محبت کے نام پر وہ اپنی آنکھوں کا بے دریغ استعمال کریں یا اپنے اعضائے بدن کا بے دریغ استعمال کریں. اسلام نے پاک دامنی کی دعوت دی ہے، اور یہی وہ پاک دامنی ہے جو نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ملتی ہے. مراودہ، گناہ کی